بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر میرے بھائیوں میری بہنوں ایسے بدلے گی، دنیا دیکھے گی۔ فوراً جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی جو زندگی ہے اس میں وہ خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں، تو یہ ضروری نہیں کہ نماز ظہر کے فوراً بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ جیسے ہی ظہر کی نماز ہو جائے نماز آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے بعد فوراً چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ کوئی اس میں پابندی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بھائی بہن جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانی کو لے کر، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ تمام ناظرین کو سورۃ کوثر کا وہ وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے۔ ناظرین آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو نہیں کہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے، چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ عمل جو ہے، یہ وظیفہ جو ہے آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائے گی۔ چاہے کتنے بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہ ہو، غیبی مدد ہوگی کہ اس کو اگر وہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کے سوئے تو صبح مالا مال ہو جائے گا۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات جو پریشانیاں ہیں رزق اور دولت کو لے کر، اور اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ کو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ بالکل آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ آپ یہ عمل اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک جگہ روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تم کہو، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق صحیح ہے۔ آج کا یہ وظیفہ سورۃ کوثر اور اللہ پاک کے صفاتی ناموں کا ہے، مگر اتنا طاقتور ترین اور جلیل القدر عمل ہے کہ ہماری جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی ہے، اس کے اندر مقام بھی ہے، اور بہت زیادہ خیر و کثیر اس عمل کے اندر ہے۔ جو اس مبارک چھوٹی سی 3 آیات کی سورت کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کروڑوں پتی بنا دیتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے، بس ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان پڑھے گا اور ایک رات میں کروڑوں مل جائیں گے، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن یہ لاکھوں کروڑوں پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جس انسان کو بھی ہم نے یہ اپنی زندگی میں یہ عمل بتایا، اللہ نے اس کو مال و دولت بے حساب عطا فرمایا اور حلال عطا فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس عمل کے کرنے والے کی اولاد خیر والی اور فرما بردار والی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دو گے۔ اپنی زندگی میں اس وظیفے کو جب بھی آپ لوگ پڑھنے لگو تو آپ تمام ناظرین اس کے بارے میں کسی کو ذکر مت کیجیے گا، خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لیں کہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اکثر تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہو،
اپنے مشکلات کی شکایات کرتے ہو کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندش ہے، تو ناظرین اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی آپ کی مرادیں ہوں، ان مرادوں کو، حاجتوں کی نیت کر لینا کہ میری یہ حاجت ہے، مراد پوری ہو جائے۔ پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ابھی وظیفہ پڑھ رہے ہوں گے اور غیبی مدد کے نظارے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے انشاءاللہ۔ یہاں وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جس ترتیب سے بتاؤں گی، اگر آپ یہ عمل کر لیں، جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، ساری زندگی دعائیں دو گے انشاءاللہ، پوری زندگی اگر مانگنے میں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں گزر گئی تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لے۔ آپ لوگوں کی قسمت کے اگر بند دروازے ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، رزق میں بڑی سے بڑی بندش ہوگی، بد نظر ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہوگی۔ اللہ پاک نے چاہا تو اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، یہ سمجھ لے کہ یہ اپنے سینے کا راز اب تمام بہن بھائیوں کو بتا رہی ہوں۔ نماز ظہر میرے بھائی مسجد میں ادا کر لیں اور میری بہنیں جو ہیں وہ سکون سے بیٹھ کر گھر میں ادا کر لیں۔ اگر میرے بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر بھی ان کا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کریں نماز جو ہے وہ مسجد میں ہی آپ لوگ لازمی پڑھا کریں، ہر وقت کی۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، تو پھر اگر آپ نے گھر میں بھی پڑھی ہے تو گھر میں پڑھنے کے بعد جو چاہے جیسا چاہے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ کر لے، چاہے تو 10-15 منٹ، آدھے گھنٹے بعد سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ عصر سے پہلے پہلے کر لیں۔ میری بہنیں بھی اسی طریقے سے عمل کریں گی، گھر میں جب پڑھتی ہیں تو وظیفہ چاہے تو چاہے نماز پر بیٹھ کر پڑھ لے، چاہے تو کچھ دیر بعد پڑھ لیں، لیکن عصر سے پہلے پہلے آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی کر لینا ہے۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کیجئے گا، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں۔ ناظرین، آپ کو ایک اہم بات بتا دوں، اگر اس وظیفے کے ساتھ آپ کوئی دوسرے وظائف بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھتے رہیں۔ جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مطلب دن میں آپ نے، دوپہر میں، شام میں اگر مختلف وظائف کیے ہوئے ہیں تو اس دن آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنے آپ نے وظائف کیے ہوں گے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں، چاہے وہ 100 حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ حاجتوں کی نیت جو ہے وہ کر لیں، اس کے بعد فوراً سے آپ تمام دوست احباب سکون سے بیٹھ جائیں۔ نماز پڑھنے کے بعد کہہ رہی ہوں کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، اور جب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھے تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ لوگ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، یا جو یاد ہو، جو آسان لگتا ہو وہ پڑھ لے۔ زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ درود ابراہیم پڑھے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اگر کسی کو نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اب میرے بھائیوں، میری بہنوں، 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو اب اگر آپ نے آگے کی تو وظیفہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگ آگے نہ کیجیے گا۔ یہ ایک آپ لوگوں سے گزارش ہے، سمجھ لیں، پھر آپ لوگ خود پچھتاؤ گے کہ وظیفہ سمجھ نہیں آ رہا، کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے۔ 1 دن کا عمل ہے، یہ سمجھ لیں، یہ عمل 1 ہی دن کا ہے، ظہر کے بعد پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیں، بس جگہ کی پابندی نہیں ہے۔ اگر نماز کے بعد مسجد میں پڑھ لیں، نماز کے بعد گھر میں پڑھ لیں، اب وظیفہ سمجھ لیں، 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 1 ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سب سے پہلے 1 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے، صرف 1 مرتبہ پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔
آپ نے پڑھنا ہے یا غنیو یا غنیو، آپ لوگوں کو یہ پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کو دوسری مرتبہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے ناظرین، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ دوسری مرتبہ آپ لوگوں کو پھر سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے، مکمل دیکھ کر اچھی طریقے سے، اور اس کے فوراً بعد جو دوسرا وظیفہ ہے آپ لوگوں کو جو پڑھنا ہے وہ ہے یا وہاب یا وہاب یا وہاب، 11 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ کو سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ تیسری مرتبہ اور اس کے بعد جو آخری اسم ہے، جو آخری وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے وہ 11 مرتبہ یا رحمان پڑھیں گے آپ، اور اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے وہ درود پاک جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیجئے گا۔ ناظرین وظیفے کا طریقہ کار ایک بار پھر سے سن لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ایک مرتبہ درود پاک، اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا غنیو، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا وہاب، پھر ایک مرتبہ سورۃ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا رحمان، پھر آخر میں اس کے بعد درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ سورۃ کوثر کی بہت فوائد ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورۃ کوثر لا علاج بیماری کا آخری علاج ہے۔ شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے۔ دشمنوں کی زبان بندی ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گر گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اے گناہوں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے، اے سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستیوں کے رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔